محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ متقی بن گیا، رب سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے کامیابی کو رکھا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں رکھی ہیں۔ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ہیں۔ اب اللہ رب ذوالجلال سے ڈرنا کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، میں دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا جائے تو بظاہر کنویں کے اندر ہیں، گہرائی کے اندر ہیں، بظاہر قید کے اندر ہیں، لیکن ان کے دل میں خشیت، رب کا تقویٰ، رب کا ڈر، وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم نہ کیے، اس عورت کی من مرضی نہیں کی، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ رب ذوالجلال سے ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بظاہر تو قید کے اندر تھے، بظاہر وہ مشکلات کے اندر تھے، پریشانی کے اندر تھے، کنویں کے اندر تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان کو مقام کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ طور پہ اللہ نے ان کو عزیز مصر بنایا، مصر کی حکمرانی دی، مصر کی بادشاہت دی اللہ رب ذوالجلال نے۔ کیوں کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب ذوالجلال کی حرام کردہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو انہوں نے پامال نہیں کیا، تو اللہ نے بہت عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو بھائی یہی بات ہے، ان للمتقین مفازا، جو متقین لوگ ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیابی ملے گی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ آؤ دوسری بات بیان کرتا ہوں، کفل، مشہور واقعہ کفل کا اللہ نے بیان کیا کہ کفل ایک بادشاہ تھا، ظالم بندہ تھا، بدماش قسم کا آدمی تھا، اوباش قسم کا آدمی تھا۔ تو ایک عورت نے جب اسے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ مجھے اناج کی ضرورت ہے، تو ذوالکفل نے کہا، کفل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لینا مجھ سے۔ جب وہ عورت لینے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ غلط رویے سے پیش آیا، اس عورت کو گناہ کی دعوت دی، اور اس عورت نے خاموش رہی، ضرورت تھی۔ تو جب یہ قریب پہنچا تو عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، کپ کپی طاری ہو گئی عورت کے اوپر کہ اللہ سے ڈر جا، اللہ کے خوف کے اندر آ کہ تو گناہ کر رہا ہے۔ تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسا نظام ہے، یہ پہلی مرتبہ گناہ کر رہی ہے تو اس کے دل میں اتنا رب کا خوف، رب کا ڈر، رب کا تقویٰ ہے، تو میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تو میں رب سے کیوں نہیں ڈرتا، کیا وجہ ہے؟ اس عورت کو پیسے دے دیے، بھیج دیا، دل ہی دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، دل ہی دل کے اندر رب ذوالجلال کے ساتھ رابطہ کیا، رات کو اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور رات کو ہی فوت ہو گیا۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں یہ بدماش تھا، لوگوں کی نظروں میں بظاہر یہ اوباش تھا، لوگوں کی نظروں میں یہ ظالم تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب لوگ پہنچے دیکھا کہ ابھی تک گھر سے کفل نکلا نہیں، دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ نے لکھ دیا کہ میں نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کفل فوت ہو چکا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بندہ رب سے ڈر جائے، رب کا خوف جس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، جس بندے کی خواہش رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق بندہ اپنی مرضی کرتا ہو، رب کے حکم کے مطابق اپنے قدم چلاتا ہو، رب کے حکم پہ بندہ اپنی زبان چلاتا ہو، اپنے دل کی بات کو اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق چلاتا ہو، تو بھائیو یاد رکھنا پھر اس بندے کا معاشرے کے اندر بظاہر کچھ اور تعارف ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں بہت اچھا تعارف ہوگا۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر جیل میں ہیں، لیکن تقوی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت بلند مقام پایا، اور یہ کفل یہ بظاہر لوگوں کی نظروں میں تو بدماش تھا، اوباش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ بہت ہی نیک بندہ اور اللہ کا محبوب بن گیا، اور اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا۔ تو بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملات میں، لین دین میں اللہ رب ذوالجلال سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔